اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور سفر آخرت شروع کر لیتا ہے، اس کے لیے چند الفاظ متداول ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی، یا فلاں شخص انتقال فرما گئے، یا فلاں شخص کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جن کی موت واقع ہوتی ہے ان کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے توفی المیت، کہ میت کی وفات ہو گئی، یہ عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کے ایک ایسپیکٹ کو ابتداءً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں توفی المیت، یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وفات پانے کو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں شخص جس کی موت واقع ہو گئی، جو آئمہ لغت بیان کرتے ہیں ان میں سے چند ایک معنی ہم لے لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا یا وفات پا گیا، یا توفی المیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ایک مطلب یہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یا اس کا معاملہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ توفی المیت سے مراد کہ انسان کا اس دنیا میں جو عمل دخل ہے وہ اب ختم ہو گیا۔ پھر اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ جو اس کے رزق کا سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا، اور منکر اور نکیر کی جو ڈیوٹی اس پر لگائی گئی تھی اس کا سلسلہ بھی اس پر منقطع ہو گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس پر موت واقع ہو جائے اسے کہتے ہیں متوفی۔ کیا کہتے ہیں؟ متوفی۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک مقولہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر متوفی جس کا عمل دخل اس دنیا میں ختم ہو گیا، اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، جس کے اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جو کچھ اس کا اس دنیا میں لکھا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر متوفی میت تو ہوتا ہے، ہر متوفی میت تو ہوتا ہے، مگر ہر میت متوفی نہیں ہوتی۔ آپ یقیناً علماء ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، جس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے، جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کا اجر و ثواب کا نظام کلوز ہو جائے، منقطع کر دیا جائے، اسے تو متوفی کہتے ہیں۔ تو ہر متوفی میت تو ہوتا ہے یقیناً، مگر ہر میت متوفی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں اس کا مطلب یہ کہ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اجر و ثواب یا اکاؤنٹ کلوز کر دیا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتی، اور کچھ اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر، اوامر اور نہی پر چلنے والے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے، اللہ کی رضا جوئی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں زندگی بسر کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو میت تو ہوتے ہیں مگر متوفی نہیں ہوتے، ان کا اکاؤنٹ کلوز نہیں کیا جاتا، وہ جاری رہتا ہے۔ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، تو مطلب یہ کہ اجر و ثواب کا سلسلہ اور اصال کا سلسلہ بھی رک گیا۔ جب اکاؤنٹ ہی کلوز ہو گیا
تو نہ اس میں کچھ ڈالا جائے گا نہ کچھ اس سے نکالا جائے گا، سلسلہ جو رک گیا۔ مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ یہاں سے صرف انتقال فرماتے ہیں، اس دنیا فانی سے آخرت کا سفر شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے وہاں صرف منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں میں نے منتقل ہی تو کیا ہے، تم اکاؤنٹ کیوں کلوز کرتے ہو؟ ان کا اکاؤنٹ کھلا رہنے دو، کہ وہ ہیں جن کو پیچھے کوئی بھیجنے والا نہ ہو، اگر کچھ چھوڑ کر آئیں گے تو کچھ آئے گا، تو کچھ ایسے ہیں جن کے پیچھے کچھ نہیں، تو جب اکاؤنٹ کا خسارہ ہے تو پھر کھلے رہنے کا مقصد ہی کچھ نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پیچھے اتنا کچھ چھوڑ گئے کہ آنکھ بند کی مگر سلسلہ منقطع نہ ہوا، ادھر اکاؤنٹ کھلا ہے، آج جا رہے ہیں، ادھر جو قرآن مجید کا فیض دے گئے اس کا فیض بھی آ رہا ہے، جا رہے ہیں جو علم کا سمندر پھیلا گئے اس کا فیض بھی آ رہا ہے، اور جو صدقہ جاریہ کرتے رہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو عبادت اور ریاضت کرتے رہے اس کا اجر بھی جاری ہے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں طلباء علم والے پیدا کر گئے، جب تک وہ علم حاصل کرتے رہیں گے وہ رونق لگی رہے گی، وہ قرآن مجید پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، درس دینے والے درس دیتے رہیں گے۔ وہ کچھ کتابیں ایسی لکھ گئیں جو لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کر رہی ہیں، جب تک وہ اپنا کام کرتی رہیں گی تو اکاؤنٹ کھلا رہے گا، اجر ملتا رہے۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ۔ یہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ جب ابن آدم یا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ہر شے اس کی منقطع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ میت ہو جاتا ہے، وہ متوفی ہو جاتا ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاثہ، مگر اس میں 3 ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایکسیپشنل کیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ وَإِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام اپنی زندگی میں جانے والا کر گیا، تو اگر مسجد بنا گیا، اللہ کا گھر بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی علمی مرکز بنا گیا، کوئی علم کا ایک ایسا کام کر گیا جو جاری و ساری ہے، اور جو کچھ اپنے قلم سے لکھ گیا، زبان سے کہہ گیا، جب تک محفوظ ہے اس کے ثمرات امت تک پہنچتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ علم جس سے استفادہ کیا جاتا رہے، وہ نفع بخش ہو، اسے لوگ مستفید و مستنیر ہو رہے ہوں، انسانیت فیضیاب ہو رہی ہو، طلباء سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، جب تک علم پھیل رہا ہو اس وقت تک اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہو سکتا۔ پھر او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو ہر نیک کام پر اس کے لیے دعا کر رہی ہو، ہر حال میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اسے ایصال کر رہی ہو، اور اپنے نیک اعمال کا ایصال اپنے والد محترم کی روح کو کر رہی ہو، جب تک یہ 3 سلسلے جاری ہوں گے اس وقت تک اس کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں میت ہے مگر متوفی نہیں ہو سکتا۔